کے چراغوں کی روشنی کی لو میں عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی صاحبزادی میڈم بشرا سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات حالیہ سے مستفید کروائیں۔ محترمہ میڈم بشرا مجاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گی، میں اپنے والد صاحب کے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گی۔ سب سے پہلے قرآن شریف کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ذی بشر کو جو زمین پر موجود ہے ختم ہونا ہے، اور واقعی جو رہ جائے گا نام وہ اللہ تعالیٰ کا جو بہت بابرکت بزرگ ہستی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بیٹی کس طرح اپنے والد کی یاد میں کیا کہہ سکتی ہے، یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے پروجیکٹر پہ میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں بولوں، لیکن آپ لوگ سب سننے آئے ہیں۔ میرے والد صاحب کی جو خواب تھا، جو وہ چاہتے تھے، زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام مسلمان، تمام فرقے ایک ہو جائیں، اور اس طرح قرآن میں ہے کہ ایک ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لیں اور ایک امت بن جائے، اس دین پر آ جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ وہ دین نہ شیعہ دین تھا، نہ سنی دین تھا، نہ اہل حدیث تھا، نہ بریلوی تھا، وہ دین اسلام تھا۔ اور شاید میرا خیال ہے، لوگ کہتے ہیں، اخبارات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اسی کی بھینٹ چڑھیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی فرقے کے کسی بھی انسان نے میرے والد کو مارا۔ وہ ہر دل عزیز تھے، ہر شخص ان سے محبت کرتا تھا۔ میرے والد صاحب کے جنازے پر ایک خاتون بہت رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 سال پہلے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا ابو سے کہ یہ بتائیے کہ شیعہ کو کافر کہنا جائز ہے؟ اور انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یہ سوال انہوں نے بہت سے اور علماء سے بھی کیا۔ تو میرے والد نے بہت مسکرا کے، بہت پیار سے انہوں نے مجھے بتایا کہ جواب دیا کہ بیٹا، کافر کو بھی کافر کہنا جائز نہیں، نہ کہ شیعہ کو آپ کافر تھے۔ وہ خاتون خود شیعہ تھی۔ انہوں نے مجھے روتے روتے بتایا کہ اس دن سے نہ صرف میں، میرے پورے خاندان والے، میری سسرالی رشتہ دار بھی اور میرے میکے کے بھی، سب کے سب ہم ڈاکٹر صاحب کا پروگرام سن کے ہم نے اپنے مشرکانہ عقائد بہترین کیے۔ اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم یہ 60-70 لوگ مشرک ہوتے، اور اس کا جو وبال تھا ہمارے علماء پر بھی جاتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے آج لگ رہا ہے کہ میرے والد ختم ہو گئے، میرے والد بھی شہید ہو گئے۔ والد وہ نہیں ہوتا جو صرف پیدا کرتا ہے، والد وہ ہوتا ہے جو انسان کو اچھی تربیت دیتا ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں جانتی تھی، میں اپنے والد کو اس طرح سمجھتی تھی، وہ سوچ بھی رہے ہوتے تھے تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا میں ان کے پاس نہ ہوں یا وہ میرے پاس ہوں، اور میں اب بھی ان کو نہیں تصور کرتی کہ وہ جا چکے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، وہ میرے ہر وقت سامنے ہی ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی، مجھے اس قابل بنایا، تو میں ان کا مشن لے کر چلوں گی۔ نہ صرف میں، میرے 8 بہن بھائی، میرے خاوند، میری والدہ اور ان کے تمام طالب علم، اور وہ تمام لوگ جن کو میرے والد نے ٹائم دیا، جن کے لیے میرے والد نے اپنی زندگی صرف کی، مجھے آپ سب سے بھی یہی امید ہے کہ میرے والد کے پیغام کو آپ لوگ نہیں بھولیں گے۔ ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیں اس بات پر بھی ایمان ہے کہ جو اس کا نام لیوا ہے اس کا نام بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو اس کے نام پر مرتا ہے اس کا نام بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور مجھے اس بات پہ ایمان ہے کہ میرے والد انشاءاللہ
بہت بلند درجات پر ہوں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے والد کی کامیابی زندگی کے پیچھے بھی میری والدہ کا ہاتھ ہے، اور میں اپنی والدہ کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے والد کو کبھی بھی کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں دی۔ انہوں نے ہماری ہر طرح کی تربیت کا خیال رکھا، یہاں تک کہ میرے والد کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا ہم کن کلاسز میں پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ چھوٹا سا واقعہ ہے، میں نے ابو سے کہا کہ آپ میرے داخلہ کر دیجیے۔ جب میں نے بی اے کا ایگزام دینا تھا تو میرے ابو کہنے لگے آپ میٹرک میں امتحان دینا ہے؟ تو میں نے ہنسا، ابو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں بی اے کا امتحان دے رہی ہوں۔ تو ہنسنے لگے کہ یہ سارے کام تمہاری اماں نے جو ذمہ لی۔ ہم بیمار ہوتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا، میرے والد کو کبھی بھی میری امی نے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دی۔ ان کا سارا کام انہوں نے خود سنبھالا اور ان کو صرف اور صرف دین کے لیے خالص کر دیا۔ اور میرے ابو کا سب سے بڑا جو مشن تھا وہ یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے تمام علماء کو ایک راستے پر لے آئے، اور جتنے بھی مساجد میں امام ہیں ان کو ایک ان کی تربیتی کورس کیا جائے، اور اسی چیز کے لیے وہ ایک مرکز چاہتے تھے جو کہ ان کی موت کا، ان کی شہادت کا سبب بنا۔ آخر میں ایک شعر پڑھوں گی جو میرے والد صاحب پڑھتے تھے، جو زندہ ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ آپ سب سے صدا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی اپنے والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔